عثمان صاحب آپ سے بات ہو گئی تھی نا پہلے؟ یہ ابھی تک نہ نہیں ہوئی، میں انتظار کر رہا ہوں. جی کریں، جی سوال جی جی. یہ دجال کا کون سا ہے کہ اس کا کچھ آپ بتائیں کہ کون سی شکل میں آئے گا، تو کیسا ہوگا، کیا اس کا کوئی بتائیں، مجھے انفارمیشن دیں کہ کیا ہے دجال. دجال دیکھیں میں آپ کو نا مختصر بتاؤں گا، بہت دفعہ ہم یہاں پہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. کوشش کروں گا 1-1.5 منٹ کے اندر آپ کو بتا دوں. دجال کے بارے میں نا جو آپ کو آج تک بتایا گیا ہے کہ جی وہ کوئی دیو ہیکل ٹائپ کی کوئی چیز ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی انسان ہے. جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو جناب اس کا سر بادلوں سے اوپر جاتا ہے، اس کا ایک قدم مشرق میں دوسرا مغرب میں، ٹھیک ہے. وہ کوئی بندہ شندہ کوئی نہیں ہے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال، یہ جو مغربی عیسائی قومیں ہیں ان کو دجال قرار دیا ہے. اور دجالیت ان کی کیا ہے کہ انہوں نے خدا کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے بہت بڑا، یعنی خدا کا بیٹا تسلیم کیا ہے. اور اس کا ذکر اللہ نے سورہ مریم کے اندر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ شدید جھوٹ بولنے والے ہیں، دجل کرنے والے ہیں. اور سب سے بڑا ان کا دجل یہی ہے کہ انہوں نے خدا کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے. اور حضور نے جتنی بھی علامات بتائی ہیں نا دجال کی، وہ ان کے اوپر پوری ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک بہت بڑی علامت بتاتا ہوں. حضور نے فرمایا دجال کا ایک گدھا ہوگا، اور دجال اس کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا کے اوپر راج کرے گا، پوری دنیا کو فتح کرے گا. دجال کا گدھا. اچھا، اس کی جو علامتیں بتائی ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ساری علامتیں ہیں جو آج کل کی جو سواری ہے، جہاز، ہوائی جہاز، یا پھر یہ جو ریل گاڑی ہے، یا پھر جو شپس ہیں، بحری جہاز، ان کے اوپر وہ علامتیں پوری ہوتی ہیں. تو آپ دجال کے گدھے کو پہچان لیں تو پھر آپ دجال کو پہچان جائیں گے، کیونکہ یہ بڑا مشکل مضمون ہے اور سارا استعارات کے اندر اور تمثیلی زبان کے اندر بیان ہوا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ دجال کا گدھا ایسا ہے کہ وہ آگ کھا کر چلتا ہے. مہینوں کا فاصلہ دنوں کے اندر، مہینوں کا فاصلہ گھنٹوں کے اندر، اور گھنٹوں کا فاصلہ سیکنڈوں کے اندر پورا کرے گا. اور جب وہ چلنے لگے گا تو وہ اعلان کرے گا کہ آؤ مجھ میں بیٹھ جاؤ. اور اس کے پہلو میں کھڑکیاں ہوں گی اور کمکمے روشن ہوں گے، اور بادلوں سے اوپر چلے گا، اور ایک قدم اس کا مشرق میں دوسرا مغرب میں ہوگا. اب بتائیں یہ کون سی سواری ہے؟ یہ ہوائی جہاز ہے. اب یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ ہم نے تو نہیں بنایا نا، نہ پاکستان نے بنایا، نہ بنگلہ دیش نے، نہ سعودی عرب نے، نہ کسی اور مسلمان ریاست نے، نہ ہندوستان نے، نہ چائنا نے، نہ جاپان نے. یہ بنایا ویسٹرن نیشنز نے، جو مغربی قومیں ہیں، یورپ اور امریکہ نے. اور ان کا جو مذہب ہے وہ عیسائیت ہے، کیونکہ یہ خدا کی ذات کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، یہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں. تو یہ ہیں دجال. اور باقی بھی جو علامتیں ہیں دجال کی کہ وہ بنجر اور بیابان زمین کے اندر کھیتی لے آئے گا، وہ بارش برسائے گا، وہ باقی ساری علامتیں ان کے اوپر پوری ہوتی ہیں. اور سمندروں کے اندر خوراک کے پہاڑ لے کر چلے گا. جو قومیں اس کی سرداری قبول کریں گی ان کو وہ پہاڑ دے گا، جو قبول نہیں کریں گی تو ان کو وہ بھوکا مار دے گا. اب اس کے اندر سینکشنز کا ذکر ہے، یعنی وہ قومیں جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حمایت نہیں کرتی تو ان کو یہ بھوکا مار دیتے ہیں، ان کے اوپر سینکشنز لگا دیتے ہیں، پابندیاں لگا دیتے ہیں، اقتصادی پابندیاں. اور جو ان کی ہاں میں حامل آتی ہیں ان کی طرف ان سے جناب یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ تجارتی معاہدے کرتے ہیں، اور ان کے ملک میں انڈسٹریاں لگواتے ہیں، اور ان کو بھی الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کاروبار کریں. تو بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوموں کو دجال قرار دیا ہے کہ یہ دنیا کی تقدیر کے اوپر غالب ہو جائیں گی یہ قومیں. تو یہ جو مغربی اقوام ہیں جن کا بیک گراؤنڈ عیسائیت ہے، ان کو دجال قرار دیا ہے. اب رہ گیا ان کا قتل کیسے ہوگا، یہ سوال رہ گیا. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جب وہ مسیح آئے گا تو وہ ان کا قتل کرے گا. ان کا جو قتل ہے نا، وہ قتل یہ ہے کہ پہلے تو ان کا جو عقیدہ ہے وہ توڑا جائے گا. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ مسیح صلیب کے اوپر مرا، لعنتی موت مرا، اور اس نے اپنی قربانی دے کر تمام بنی نوع انسان کو وہ جو آدم نے گناہ کیا تھا اس گناہ سے بچا لیا. تو وہ جو آئے گا مسیح، وہ پہلے وہ صلیب کو توڑے گا. صلیبی عقیدہ یہی ہے، صلیب سے مراد صلیبی عقیدہ. اور صلیبی عقیدہ یہ ہے کہ مسیح صلیب کے اوپر مرا اور اس نے لعنتی موت قبول کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ مسیح آئے گا تو وہ اس عقیدے کو توڑے گا، یعنی کہ مسیح صلیب کے اوپر نہیں مرا،
یہ جھوٹا عقیدہ ہے، اور وہ آسمان پر نہیں بیٹھا ہوا بلکہ وہ ایک عام بشر رسول تھا. وہ آیا، بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا اور اس نے رسالت اور نبوت کا کام کیا. اس کے بعد وہ فوت ہو گیا. اب رہ گئے دجال کا قتل. دجال کا جو قتل ہے نا، وہ ظاہری قتل نہیں ہے، بلکہ اس کا قتل دلائل کے ساتھ، رائے عامہ کو ہموار کر کے، آرٹیکل لکھ کر، کتابیں لکھ کر، ٹھیک ہے، ڈائلاگ کے ذریعے، نشستوں کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کا زور اور روب اور دبدبہ ختم کرنا مقصود ہے. یہ ہے ان کا قتل. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مسیح کو دیکھ کر ایسے ختم ہوگا جیسے کہ پانی کے اندر نمک گھلتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر قتل سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس کا روب، اس کا زور، اس کا دبدبہ ختم ہو جائے گا بالکل. تو اس کا جو قتل ہے نا، دجال کا قتل، وہ اس طریقے سے ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس آنے والے مسیح کو مانتے جائیں گے، اور ان کے فتنوں سے، یہ جو مغربی اقوام ہیں، ان کے فتنوں سے بیزار ہو کر ان کے اوپر لانتیں بیچ کر ان کو چھوڑتے جائیں گے، اور وہ پاک مسیح کی جماعت میں شامل ہوتے جائیں گے، اور اس طرح سے ان کا قتل ہو جائے گا. یہ ہے قتل، اور اس قتل کی نظیر قرآن مجید کے اندر ملتی ہے ہمیں. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بنی اسرائیل کو کہ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، کہ اب تمہارا رب یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے نفوس کو قتل کرو کیونکہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اب یہاں پر جو قتل ہے نا، وہ کوئی خودکشی نہیں ہے، بلکہ قتل سے مراد ہے کہ اپنی جانوں کو مارو. ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مدثر میں کہ قتل الخراسون، کہ اٹکل پچو لگانے والے ہلاک ہو گئے. اب یہاں پر قتل سے مراد ہلاک ہے، تو قتل کے مختلف معنی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قتل کا معنی لیا ہے نا، کہ جب وہ مسیح آئے گا تو وہ دجال کو قتل کرے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ دجال کا رد کرے گا ہر معنوں سے، لیکن برچھی یا نیزے یا پھر تلوار یا گولے بارود کے ذریعے نہیں، بلکہ سارے مادی ذرائع جو ہیں وہ دجال کو حاصل ہوں گے، اور مسیح کو خدا تعالیٰ نہتا کر دے گا. بلکہ آنے والے یہ جو یاجوج ماجوج اور یہ جو دجال ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اور حضور نے بتایا کہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ 2 قومیں ایسی نکالے گا جن کے مقابلے کی اللہ نے کسی کو طاقت نہیں دی. حضور فرماتے ہیں کہ لا یدان لأحد بقتالہما، کہ ان کے قتال کے لیے ہم نے کسی کو 2 ہاتھ نہیں دیے. کس کے مقابلے کے لیے؟ دجال، یاجوج ماجوج. بلکہ جو مسیح بھی آئے گا بیچارہ وہ معصوم، اس کو جو ہتھیار دیا جائے گا وہ دعاؤں کا ہتھیار ہے، دلائل کا ہتھیار ہے. دلائل کے ہتھیار کے ذریعے وہ غالب آئے گا. اس میں ایک حکمت ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر تو خدا تعالیٰ اس کو مادی غلبہ دے دیتا، مسیح کو تلواریں دے دیتا، توپ اور گولے بارود اور اسلحے میں اس کو بڑھا دیتا، تو دنیا کہتی جی یہ غالب آئے ہیں دنیا کے اوپر جبر کر کے. اس لیے خدا کی حکمت نے یہ فیصلہ کیا کہ مسیح کو ایک طرف بالکل نہتا کر دیا اور اس کو دعاؤں کا ہتھیار دیا، اور دوسری طرف سارے جو مادی جو غلبے کے جو ذرائع تھے وہ دجال اور دجالی قوموں کو دے دیے. اس کے باوجود دنیا کو بتایا کہ یہ میرا مسیح غالب آئے گا، لیکن ظاہری ساز و سامان کے ذریعے نہیں، ظاہری اسلحے کے ذریعے نہیں، بلکہ دعاؤں کے ذریعے، تاکہ کل تم یہ نہ الزام لگانا کہ یہ تو جی تلواروں کے ذریعے غالب آئے دنیا کے اوپر، تاکہ دنیا گواہ رہے کہ یہ مسلمان بیچارے نہتے تھے اور ان کے پاس کوئی مادی غلبہ نہیں تھا، اس کے باوجود یہ پوری دنیا پر غالب آ گئے. یہ حکمت ہے. تو وہ جو آنے والا مسیح ہمارے نزدیک تو وہ آ چکا ہے، اس کو دعاؤں کا ہتھیار دیا گیا ہے، وہ دعاؤں کے ذریعے سے پوری دنیا پر غالب آئے گا اس کی جماعت، اور سارے اسلحے جو دنیاوی جو ظاہری اسلحے ہیں، توپ گولہ بارود، اس سے دور کر لیے گئے ہیں. تو یہ بات ہے. تو اس کا جو قتل میں نے آپ کو بتا دیا ہے. دجال کیا ہے؟ دجال سے مراد یہ مغربی اقوام ہیں، اور اس کا جو گدھا ہے وہ ان کی سواریاں ہیں، جو کہ ہوائی جہاز ہو گیا، بحری جہاز ہو گیا، ٹرین ہو گئی، اور ان کا جو خروج تھا وہ اسی زمانے میں ہونا تھا، اور یہ وہی زمانہ ہے دجال کا زمانہ. ٹھیک ہے اپنا عثمان بھائی؟ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سمجھایا. جزاک اللہ. میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا.
أبلغ دعوتك إلى أقصى أطراف الأرضين. من ادعای تو را به کنارهای زمین خواهم رسانید. وہ پانی دا یعنی چین تو شوین چرچیب मां तुंहिंजी तबलीग खे ज़मीन जे किनारनि ताईं पहुचाईंदुसि. Ich werde deine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen. Je vais envoyer ton message jusqu'au coin du monde. मां तुंहिंजी तबलीग खे ज़मीन जे あなたのメッセージを隅々まで伝えましょう。 به کنارهای زمین زبا ستا تبلیغ د مځکې تر مورګو پورې رسوم. Je vais envoyer ton message. Я доведу твое благовестие до самого края Ich werde земли. deine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen. Nitafikisha ujumbe wako kwenye kila pembe ya dunia. أبلغ دعوتك إلى أقصى أطراف الأرضين. I shall cause thy message to reach the corners of the earth.